الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، کفار کی بات تھی کہ جب غیر اللہ کی بات کی جائے اور شرک کے بارے میں بات کی جائے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ کھل جاتا ہے، بڑی شادیانے بجاتے ہیں. لیکن کیا فائدہ؟ اللہ رب العزت کون ہے؟ اللہ کی وحدانیت کتنا اہم ہے ذرا دیکھ لینا. لوگوں کو بھی اس پر توجہ مبذول کرنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں، قل فرما دیجئے، اللہم فاطر السماوات والارض، اے ہمارا مولا پروردگار جو کائنات کو آپ نے پیدا فرمایا، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے بیچ ہی سب کچھ کائنات ہے، عالم دنیا. تو فرما دیجئے کہ کائنات کا خالق اور ان کا مدبر اور ان کی تدبیر کرنے والا، ان کی خیر خبرگیری کرنے والا، ان کو سنبھالنے والا، ان کو ایک نظم کے تابع بنانے والا، ایک صفت اللہ کی عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والی ذات ہے ہر چیز کو، چاہے وہ علانیہ ہے یا کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے یا بہت بڑی سی، سب کا علم اللہ عز و جلال کے پاس ہے. اے ہمارا پروردگار جو خالق و مدبر ہے کائنات کے اور جاننے والا ہے غیب اور علانیہ کے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، الہی آپ ہی تو فیصلہ فرما دیتے ہیں بندوں کے درمیان ان معاملات کے بارے میں جس کے بارے میں وہ یہاں اختلاف کے شکار ہو چکے ہیں. توحید الہی ان کے لیے اختلافی مسئلہ ہے، وجود الہی اختلافی مسئلہ. ایک انسان معمولی سی طاقت جو اللہ کی مہربانی سے اسے ملی ہے، چاہے وہ عقلی ہو، جسمی ہو یا دیگر صلاحیتوں کے بلبوتے پر، وہ اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی صنعیت اور کمالات قدرت کو مورد بحث ٹھہرا دے، اختلاف کا شکار ہوتا ہے اور نبی کی بات نہیں مانتا. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماؤ گے ان باتوں سے متعلق جو دنیا میں وہ اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے تھے. ہو گئی بات، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ملکیت میں آ جائیں کفار کی یا کافروں میں سے، لو ان لکل نفس ظلمت، ایک آیت میں یہ نفس ہے، ایک آدمی کو اب پورے کائنات دے دے،
پوری دنیا دے دیں اس کو، وَمِثْلَهُ مَعَ، اور جتنا دنیا کی ہستی اور موجودگی ہے اس کو بڑھ کر بڑا کر دگنا کر کے دے دو، لفتدو بہ، اور جب ان سے مانگا جائے کہ اپنی فدیہ کے لیے یہ دے دو اور اپنی جان بچاؤ جہنم کے آگ سے، دے دیں گے. لفتدو بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کی تباہ کن عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور وہاں قیامت کے دن میدان محشر میں ان کے سامنے اب کھل کر سامنے آئے گا اللہ کی طرف سے ہر وہ چیزیں جن کے بارے میں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا یا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. جب ہر چیز اپنے سامنے دیکھیں گے تو پھر ان کی اس وقت کی پریشانی، مخصوص قسم کی پریشانی جو ازل اور ابد تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، وہی پریشانی شروع ہوگی. اور ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کے لیے ان کی کیے درے کی برائیاں بھی سامنے آ جائیں گی، ان کے شرک آ جائیں گے سامنے، ان کے کفر آ جائیں گے، ان کے ظلم اور زیادتیاں سامنے آ جائیں گی. جو جرائم وہ کر چکے ہوں گے، دنیا کے اندر کر چکے تھے، آخرت میں وہ بھی آئیں گے ان کے سامنے کڑے ہو کر. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے سر پر آ کر مصیبت بن جائے گا اور ان کے سروں پر گر جائے گا نحوست ان کے ان مذاق اور طنز اور توہین کی جو اللہ کی آیتوں کے وہ کیا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام پر طنز کستے تھے، مسخرہ کرتے تھے ان پر، مسلمانوں پر، اللہ کے دین اور کتابوں پر، وہ نحوست اب آ کر ان کے سروں پر پڑ جاتا ہے. اب ان کے لیے نہ جائے رفتن اور نہ پائے ماندن ہوگا. تو بہتر نہیں ہے کہ ابھی سے انسان اپنا خیال رکھے، اپنا قبلہ درست کرے اور اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کے دین کی طرف آ جائے اور آخرت کی تباہی سے اپنے آپ کو بچائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.